السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ نئے سال کی مبارکباد۔ آج پہلا دن نئے سال کا، اور جو سال گزرا اس سال کے جاتے جاتے ایک سوال ہر جگہ پوچھا جاتا ہے، چاہے آپ ٹی وی کے اوپر پروگرام کر رہے ہوں یا آپ کہیں کسی سے مل رہے ہوں، راستے میں چل رہے ہوں، جو ملتا ہے وہ ایک ہی بات پوچھتا ہے کہ کیا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا یا پاکستان کی معیشت بچ جائے گی؟ آخر معاملہ ہے کیا؟ تو پاکستان کی جو معیشت کے حوالے سے صورتحال تھی، اس کے تناظر میں آج کوشش کریں گے کہ 2023 ہمارا کیسا ہوگا، 2023 کے معاشی چیلنجز کیا ہوں گے۔ جو سیاسی عدم استحکام ہے، دہشت گردی کا بھی خطرہ ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن معاشی ایمرجنسی کی ایسی صورتحال اس وقت موجود ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کے پاس تقریباً 5.8 ارب ڈالرز کے ذخائر بچے، جو ایک ماہ کی امپورٹ کے لیے بھی کافی ہیں، اور یعنی ایک ماہ کی اس میں امپورٹ ہو سکتی ہے۔ 4 دسمبر کو 1 ارب ڈالر حقوق کی ادائیگی کر دی گئی تھی، اور نئے مالی سال کے پہلے مہینے کے پہلے ہفتے میں ہی، یعنی اب سے چند دنوں میں، ہمیں متحدہ عرب امارات کے 2 کمرشل بینکوں کو تقریباً 1 ارب ڈالرز کی مزید ادائیگیاں کرنی ہیں۔ اگر جنوری سے پہلے IMF نے گرین سگنل نہیں دیا تو کمرشل بینکوں کے 1 ارب ڈالرز قرض ادا کرنا، اس کی ادائیگی ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اگلے 3 ماہ میں پاکستان کو تقریباً 8.5 ارب ڈالرز قرض ادا کرنا ہے، اور اگلے پورے سال میں تقریباً 26 ارب ڈالرز مزید درکار ہوں گے، بلکہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ 31 ارب ڈالرز ہمیں چاہیے۔ حکومت یہ فنڈز کیسے جمع کرے گی، یہ ایک بڑا سوال ہے جو آج ہم پوچھیں گے۔ اس کے علاوہ IMF کی شرائط پوری کرنا، یہ بھی سال 2023 کا ایک بڑا مسئلہ رہے گا۔ IMF 800 ارب روپوں کی ٹیکسز کی بات کر رہا ہے کہ اب یہ جو اس کا اطلاق جب عوام پر ہوگا، یہ ٹیکس لگائے جائیں گے تو عوام پر مزید بوجھ پڑے گا، اور جیسے سیاسی حالات اس وقت ملک کے اندر موجود ہیں تو شہباز حکومت کے لیے یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زہر قاتل ہو سکتا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ جو کرنسی کرنچ ہے، جو گراوٹ ہے روپے کی، کیا 2023 میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہ پہلے سے بڑا مسئلہ بن جائے گا؟ کیا ڈالر مزید تگڑا ہوگا؟ کیا روپیہ مزید کمزور ہوگا؟ کیونکہ ڈالر اور پاؤنڈ سمیت انٹرنیشنل کرنسیز آج 30 روپے اون پر مل رہی ہیں۔ اگر انٹر بینک میں ڈالر ریٹ نہ بڑھایا گیا تو پھر اگلے سال، یعنی کہ یہ جو اب سال شروع ہو چکا ہے، اس کے چند ہی دنوں میں وسط تک کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اون ہے یہ 50 روپے تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو سوال یہ بھی ہے کہ افغان ٹریڈ، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور ایران ٹریڈ پالیسی، اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا اس کے جو مسائل ہیں، اس کے حوالے سے جو مسائل ہیں معیشت کو، اس کا کوئی علاج نکلے گا؟ کیونکہ پاکستان ڈالرز میں ایکسپورٹ کرتا ہے، مگر جب افغانستان کو چیزیں دیتا ہے، افغانستان سے امپورٹ کرتا ہے، تو اس کے بدلے پاکستان کو روپے ملتے ہیں، ڈالر نہیں ملتے۔ اور اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سال 2022 کے آخری دنوں میں سامان اور ڈالر کی اسمگلنگ جو ہے وہ بھی عروج پر رہی، تو تقریباً یہ کہا جاتا ہے کہ 30 سے 40 لاکھ ڈالرز روزانہ افغانستان اسمگل ہوتے رہے۔ تو سوال یہ بھی ہے کہ اس بیماری کا حکومت کے پاس کیا علاج ہے؟ حکومتی اخراجات میں مسلسل اضافہ نئے مالی سال میں ایک سنگین مسئلہ بن کر سامنے آ سکتا ہے۔ آدھے سے زیادہ وزراء کے پاس کوئی قلمدان نہیں ہے، لیکن تنخواہیں اور امارات انہیں مل رہی ہیں۔ مالیاتی خسارے کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت اپنے اخراجات کم کرے گی، کیسے کرے گی؟ 13 جماعتوں کا یہ مخلوط اتحاد ہے، شہباز حکومتی کیسے کر پائے گی؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ نئے سال میں عوام کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے، اور حکومت کے لیے ملک میں ڈالرز لانا، توانائی کے بحران کو ختم کرنا، یہ بھی ایک چیلنج ہوگا۔ سن 2023 میں توانائی کے شعبے کا خسارہ ملک کا ایک بڑا مسئلہ ثابت ہوگا، معیشت کا ایک بڑا مسئلہ ثابت ہوگا۔ اگر اس پر توجہ نہ دی گئی تو اگلے سال صرف یہ ایک شعبہ ایسا ہے جو پاکستان کو دیوالیہ کر دینے کے لیے کافی ہوگا۔ اس شعبے کے جو اسے گردشی قرضہ اسے کہتے ہیں، یہ 2500 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔ یہ بہت بڑا قرضہ جمع ہو چکا ہے ہمارے اوپر، اور حالات کے پیش نظر یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ نئے مالی سال میں پاکستان کو کئی خطرات ہیں، جن میں سر فہرست بیرونی ادائیگیاں ہیں۔ 2022 کا پورا سال ہمارا ضائع ہو گیا، 2023 کا سال ضائع ہوتا ہے یا نہیں، اس کا انحصار ملک میں سیاسی استحکام پر ہے۔ اور یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام کیسے آئے گا، کیونکہ اب شہباز حکومت کے حریف عمران خان جہاں فوری انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہیں شہباز حکومت کی معاشی حکمت عملی پر بھرپور تنقید بھی کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کی جماعت مہنگائی کے خلاف ایک احتجاجی مہم کا آغاز بھی کر چکی ہے۔ آج لاہور میں، پنڈی میں، فیصل آباد سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ احتجاجی تحریک کو آنے والے دنوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تقویت دی جائے گی، اور اگلے 2 ہفتوں میں عمران خان خود
سڑکوں پر ہوں گے اور اس تحریک کو لیڈ کر رہے ہوں گے. عوام کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ان کے پاس اچھا خاصا مواد ہوگا, وہ اپنی پچھلی کارکردگی بتائیں گے, سرکاری اعداد و شمار بتائیں گے اور پھر وہ یہ مہم لے کے چلیں گے. تو معیشت, سیاسی عدم استحکام, دہشت گردی, یہ سب کچھ مل کر یہ 2023 ہے, یہ کیسا سال ہوگا خاص طور پر معیشت کے حوالے سے. اسی حوالے سے ہم نے اپنے مہمانوں کو آج دعوت دی ہے. مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ڈاکٹر عابد قیوم سلیہری صاحب ماہر معاشیات اور فوڈ سیکیورٹی کے ایکسپرٹ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر معاشیات. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, میں نے کوشش کی ٹوٹے پھوٹے انداز میں بیان کرنے کی جو مسائل ہیں, لیکن سوال سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی جائیں لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا یا بچ جائے گا. عمران خان کی طرف سے یا بار بار آواز آتی ہے کہ ڈیفالٹ ہونے والا ہے, بہت سے معاشی تجزیہ کار کہتے ہیں ڈیفالٹ ہونے والا ہے, کچھ کہتے ہیں ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکا ہے. تو کیا سچویشن ہے؟ ہمارے پاس زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ تو پتہ ہی ہے کہ 5.8 ارب ڈالر رہ گئے. تو کیا جواب ہے عوام کے لیے اس کا آپ کے پاس؟ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود, تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں, سب سے پہلے جو آپ نے اشاریے سامنے رکھے ہیں وہ بہت اچھے ہیں, آپ نے ایک ٹھیک جائزہ پیش کیا ہے. یہ جو 5.8 بلین ڈالر کے ذخائر ہیں, ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ آج سے 1 سال پہلے یہ کہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. ہم نے 12 ارب ڈالر لوز کیے ہیں. ہم 18 ارب ڈالر کے قریب تھے 28 دسمبر کو, اور آج 1 سال بعد ہم نے 12 ارب ڈالر لوز کیے ہیں. پاکستان ایک ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ میں پھنس گیا ہے. میں پچھلے 12 ماہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو جب تک دور نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ نے 17.5 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا خسارہ کیا جب آپ نے FY22 یعنی کہ مالیاتی سال کلوز کیا. آپ نے 5,280 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کیا, 8% آف GDP اپنے مالیاتی خسارہ جو آپ نے کیا. سو یہ 2 نمبرز ہی انف ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے. پر اس کے بعد کے جو 5 ماہ ہیں مسعود صاحب, وہ بھی کوئی بہت ٹھیک نہیں چل رہے. میں بہت کلیئر ہوں کہ پاکستان کو آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں کسی صورت میں یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. I can repeat it in English. Pakistan economy should not have been where it is today at all. پاکستان کی ریمیٹنسز بھی پچھلے 5 ماہ میں گری ہیں, پاکستان by 10%. پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی 2% گری ہیں. اور پاکستان کا فائنینشیل اکاؤنٹ, یہ کرنٹ اکاؤنٹ تو ضرور کم ہوا ہے بیکاز ہم نے امپورٹس پہ ایک قدغن لگائی ہوئی ہے, بٹ پاکستان کا فائنینشیل اکاؤنٹ جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے کمپیئر ٹو جو انفلوز تھے. یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں پاکستان بغیر IMF کے آگے نہیں چل سکتا. IMF کا 2 بار ڈیلے ہوا ہے, ایک ڈیلے اگست 29 تک ہوا اور ایک ڈیلے ابھی چل رہا ہے. یہ انسسٹینیبل ہے پاکستان کے لیے ایبسولوٹلی. یہ زر مبادلہ کے ذخائر میں اگر آپ چائنا کا سیف ڈپازٹ, UAE کا ڈپازٹ اور سعودی عربیہ کا ڈپازٹ نکال دیں تو جس کو ہم نیٹ انٹرنیشنل ریزروز کہتے ہیں, جو 12 مہینے اگلے کی پیمنٹس پہ منحصر ہیں, تو پاکستان از ہائیلی نیگیٹو. دس از این انسسٹینیبل سچویشن. ایوری ڈے آف ڈیلے ود دی IMF از uncalled for. یہ مشکل فیصلے نہیں ہیں IMF کے, انپاپولر ضرور ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر عابد قیوم سلیہری صاحب, کیٹاگوریکلی پہلے تو عوام کو ایک جواب مل جائے کہ کیا جو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکا ہے یا ڈیفالٹ ہو جائے گا, ایسا کوئی خطرہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے, کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ پاکستان کے جو قرضے ہیں وہ 15% کمرشل ہیں, 85% G2G ہیں, تو وہ رول اوور ہو جائیں گے, اس کا ویسا امپیکٹ نہیں ہوگا کہ جیسا سری لنکا میں ہوا. لیکن یہ ایک ٹیکنیکل قسم کا ڈیفالٹ ہے جس میں ہم پھنس چکے ہیں. کیا یہ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ دیکھیے مسعود, سب سے پہلے تو 2022 میں جو ایک ہی خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے 2022 میں ڈیفالٹ نہیں کیا. شکر الحمدللہ. اور یہ ڈیفالٹ نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ ہماری معیشت جو ہے یہ کو بہت بہتر ہو گئی. ڈیفالٹ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک بیلنس مینٹین کر پائے فارن پالیسی میں امریکہ, چائنا اور سعودی عربیہ کے ساتھ اپنے تعلقات میں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ 85% ہمارے قرضہ جات جو ہیں وہ G2G ہیں, تو اس میں بھی 30% قرضے جو ہیں وہ چائنا کے ہیں. اگلے جو 30% ہیں وہ سعودی عربیہ, قطر اور UAE کے ہیں, جس میں نمایاں حصہ سعودی عرب کا ہے. اور اس کے بعد اگلے 20% ہیں جو کہ IMF, ورلڈ بینک, KDB, پیرس کلب وغیرہ کے جو ہیں وہ ہوتے ہیں. تو اب چائنا سے رول اوور ملنا اس بات پہ منحصر ہے کہ پاکستان چائنا کے کتنا قریب ہے. سعودی عرب یا UAE سے آپ کو کسی قسم کی کنسیشن ملنا وہ اس بات پہ منحصر ہے کہ
गल्फ के जो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट हैं, उनको हम कितना कंप्लाइंस देते हैं उस पर। और IMF और वर्ल्ड बैंक या पेरिस क्लब के साथ हमारे मामला डिपेंड करते हैं अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात पे। जब अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक थे डार साहब की पिछली हुकूमत के ज़माने में, तो हमने देखा कि IMF जो है वो दर्जनों के हिसाब से वेवर दे रहा था। वेवर का मतलब कि वो शराइत जो कि हमने तस्लीम नहीं की, लेकिन वो उसको वेव ऑफ कर देते थे। आज IMF जो है वो अपनी जगह से 1 इंच से रखने को पीछे नहीं। तो 2023 में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिफ़ॉल्ट के हवाले से वो ये है कि पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो कितनी नॉन अलाइंड रख पाएगा इन 3 मुल्कों के मामले में, जो कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई अगर तवालत पकड़ती है या उसमें शिद्दत आती है तो शायद वो मुश्किल होता चला जाए, क्योंकि फिर पाकिस्तान को अभी तो पाकिस्तान अब्सटेन करता रहा। डॉक्टर साहब ये भी बताएं, ये बिल्कुल बात समझ में आ रही है कि क्योंकि G2G ज़्यादा हमारे कर्जे हैं तो वो मैनेज किए जा सकते हैं, रोल ओवर किए जा सकते हैं। ये अभी इसी हफ्ते जो हमें UAE के साथ के 2 कमर्शियल बैंकों की अदायगी करनी है, तो एक शर्त ये थी हमारे दोस्त ममालिक की भी कि अगर आप IMF के प्रोग्राम में होंगे तो हम आपको हेल्प आउट कर सकेंगे। इस वक्त तो हम IMF के प्रोग्राम में नहीं हैं, तो ये इस हफ्ते आप क्या देख रहे हैं? हम पेमेंट कर पाएंगे, रोल ओवर हमें मिल जाएगा, क्या होगा? देखिए इस वक्त पसे पर्दा कोशिश जो है वो तो जारी है UAE हुकूमत के साथ बातचीत की। जो IMF का प्रोग्राम है वो एक पॉलिटिकली हुकूमत के लिए थोड़ा सा पैलेटेबल नहीं बन पा रहा, स्पेशली जबकि ये गैर यकीनी भी है कि इलेक्शन जो है वो अपनी मुद्दत से पहले होंगे, या इलेक्शन अगर अपनी मुद्दत पे भी होते हैं तो सिर्फ 7-8 महीने रह गए। तो कोई भी जमात जिसको कि इलेक्शन में जाना है वो अपने आखिरी 8-10 महीनों में मुश्किल फैसले करने से गुरेज करेगी। अब अगर हम थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पिछली दफ़ा भी जब तमाम मामला अटक गए थे तो उस वक्त अस्करी क़यादत थी जिन्होंने कि पाकिस्तान को बेल आउट किया, सऊदी अरब के साथ बातचीत की, UAE के साथ बातचीत की, इवन वेंडी शर्मन के साथ बातचीत की कि IMF के प्रोग्राम को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया जा सके। और अब जो मेरी कम से कम नज़रें हैं वो कल की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है, चूँकि इकॉनमी एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, तो उसके एलामिये पे होंगी कि वहाँ पे क्या फ़ैसले होते हैं बड़ों की बैठक में, और किस तरीके से पाकिस्तान इस प्योरली इकनॉमिक इशू को, जो कि अब हमारे लिए जियो पोलिटिकल इशू बनता चला जा रहा है और जियो इकनॉमिक इशू बनता चला जा रहा है, वहाँ पे बड़ों की बैठक में क्या फ़ैसला होगा। अगर वहाँ पे कोई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकलता है कि लेट्स से कि दोबारा से अस्करी क़यादत को कहा जाता है कि वो किसी 1-2 दोस्त मुल्क का दौरा करें, थोड़ी सी एतमाद साजी जो है वो बेहतर हो, तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। अगर यहाँ पे डॉक्टर सवालत आ गई ने जो गुफ्तगू की कि अगर हमारे जो है वो सिफारती ताल्लुकात अच्छे होते हैं और हम इंगेज कर पाते हैं उस सतह पर, तो शायद हमारे लिए मसाइल कम हो। मुज़म्मिल असलम साहब ये बताइएगा कि ये जो इकॉनमी का मसला है, मैं आऊँगा इस पर कि किस किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, अगले राउंड में हम इस पर बात करेंगे। क्या ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि सियासी अदम इस्तेहकाम ही माशी अदम इस्तेहकाम की वजह है, या ये तमाम सियासी अखाड़ पछाड़ चलती रहे कोई मसला नहीं है, इकॉनमी को ठीक किया जा सकता है? थैंक यू मसूद। मेरा अपना ख्याल है कि ये लाइन तो बिल्कुल आपने जो कही है कि ये अगर आप खान साहब से भी सुने और बल्कि PMLN वालों से भी सुने तो सबका इसमें एक कंसेंसस तो है हमारे मुल्क में सियासतदानों में कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है माशी अदम इस्तेहकाम की बुनियाद है। ये इसमें सबका कंसेंसस है, कोई मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, पॉइंट ये है कि मसूद भाई आपने जो बात की है मैं उसको आगे बढ़ाना चाह रहा था कि हम इस बहस में हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया है या करने वाला है या होने क्या वाला है, तो मैं इस बहस को थोड़ा सा एक नई शक्ल में जो है बयान करना चाह रहा हूँ। अभी जैसे आबिद सुलेरी साहब ने बोला कि वो UAE और सऊदी अरब और चीन किस तरह बैलेंस करेंगे अमेरिका, तो आपकी सफारती गेम है सारी। इससे पहले आप नजीब के खाकान की भी बात सुने तो उनकी भी कुछ यही बात थी। मैं समझता हूँ कि इन ममालिक से कर्जा ना मिलना या रोल ओवर में डिले होना, और इसके अलावा ये जो कमर्शियल, ये जो बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ 15% पाकिस्तान का कमर्शियल लोन है या 20% है, ये 15% का अमाउंट अगर किसी को पता चल जाए ये $20 अरब होता है, क्योंकि पाकिस्तान का $130 अरब का कर्ज है जी। तो पाकिस्तान को नया कर्ज जारी ना होना
اور رول اوور صرف ہو جانا پرانا, یہ ایک اٹس سیلف انڈیکیشن ہے کہ لینڈر اس وقت گھبرا رہا ہے آپ کو پیسے دیتے ہوئے, اور وہ مفادات سے بہت آگے کی بات ہے. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک جیو پولیٹیکل کشمکش میں پھنس گیا ہے. پاکستان ہمیشہ سے جیو پولیٹیکل کشمکش میں ہوتا تھا. مسئلہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہی بن ہے نا مزمل صاحب, آئی ایم ایف کے پروگرام میں اگر ہم ہوں تو پھر ہمیں ممالک, دوست ممالک بھی دے سکتے ہیں, ہم اداروں سے بھی, جو مالیاتی ادارے ان سے بھی پیسے لے سکتے ہیں. میں مسعود بھائی یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آئی ایم ایف کے پروگرام سے ہماری ایکچولی توقع آئی ایم ایف کے پروگرام سے جو ہے ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف میں آ جائیں گے تو آپ دیوالیے سے بچ جائیں گے. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے, اور آئی ایم ایف آپ کا لینڈرز فار لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے, یعنی کہ جب آپ کو کوئی قرض نہ دے رہا ہو تو آئی ایم ایف آپ کو اتنا مناسب قرض دے دیتا ہے کہ آپ ڈیفالٹ سے بچ جائیں, لیکن آپ ان کی دیوی پرسکرپشن یعنی کہ ان کی جو دوا جو لکھ کے دے رہے ہیں وہ آپ نے استعمال کرنی ہے. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے, اور یہ اس حکومت کے ساتھ ہوا ہے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے شورٹی کروا کے رہو کہ آپ کو سعودی عرب کتنے پیسے دے گا, چین کتنے دے گا, قطر کتنے دے گا, یو اے ای کتنے دے گا, اگر یہ پیسے ملیں گے تو میں آپ کو پروگرام دوں گا. تو اس کا مطلب وہ آئی ایم ایف نے اپنی شناخت کھو دی ہے پاکستان کے میٹر میں. تو یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ, اور دوست ممالک کہہ رہے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف پروگرام مکمل کر لیں. اب رہا سوال آئی ایم ایف کی بات کا, 29 اگست کو مفتاح اسماعیل نے ان سے نئی شرائط پہ تحریر کر لیا تھا آئی ایم ایف پروگرام, اور ہم پہ تو الزام تھا کہ ہم نے پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی تھی, تو 10 روپے کی جگہ انہوں نے 100 روپے بھی بڑھا کے دے دی. اب وہ ہے کہ 29 اگست کا جو پروگرام ہے وہ اس کو آنر یہی حکومت نہیں کر رہی, اور اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب اور وہ جو پی ٹی آئی کی کوئی پینڈنگ شک تو بتا دیں جو جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو پرابلم ہو رہی ہے, تو آپ نے ہی طے کیا تھا. یہ جو آپ نے بات اٹھائی ہے نا آئی ایم ایف جو ہے اس کی کنفرمیشن اس کی جو ہے وہ میرے خیال میں ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب سے ہم لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا یہ بالکل درست بات ہے, ایک عام آدمی کے لیے بتائیں کہ یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا ہے یہ ہر دفعہ ایک نیا ایگریمنٹ ہوتا ہے, پرانی حکومت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا, تسلسل اسی کا ہوتا ہے, لیکن ایگریمنٹ نیا ہوتا ہے, یہ نئی شرائط ہوتی ہیں, نئی کنسیشنز ہوتی ہیں. مسعود, جب یہ 2019 میں سائن ہوا تو میں ٹیبل پہ موجود تھا, اس وقت کے وزیر خزانہ کے ساتھ, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. یہ ایک خد و خال طے ہو جاتے ہیں. پاکستان کا پروگرام 3 چیزوں پہ محیط ہے, اس کو سمجھ لیں. ایک بیلنس آف پیمنٹس کو سنبھالنا, ایک فسکل کو یعنی کہ مالیاتی خسارے کو سنبھالنا, اور ایک پاکستان کے کیس میں ایک اسپیشل چیز ہے وہ ہے انرجی سیکٹر ریفارم. یہ ان 3 چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے. ایک اوور آرچنگ چیز طے ہو جاتی ہے, اور کوارٹرلی بہت سے ٹارگٹس جن کو ہم انڈیکیٹو ٹارگٹس, اسٹرکچرل بینچ مارکس کہتے ہیں, کوانٹیٹیو ٹارگٹس ہوتے ہیں, یہ ریویو ہوتے چلے جاتے ہیں. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم جو کوارٹر کلوز کر رہے ہیں جس پہ آئی ایم ایف نے ہمیں جج کرنا ہے, جو سپٹمبر کا کوارٹر ہے, یہ پہلے کوارٹر میں کوئی ایسی پرابلم ایگزسٹ نہیں کرتی. پرابلم جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو کچھ اہداف اگلے طے کرنے ہیں, وہ سیلاب کی وجہ سے ہل گئے ہیں. ہل اس طرح گئے ہیں کہ پاکستان کا جی ڈی پی آئی ایم ایف 3.5% لے کے چل رہا ہے, 3.5% نہیں ہوگا, ایگری نیگیٹو میں آ رہا ہے. اسی طرح 7,400 ارب مشکل ہے فسکل سائیڈ پہ. انرجی سائیڈ پہ بہت بلیڈنگ ہو گئی ہے, آپ کو اس کو ہر صورت میں کرب کرنا پڑے گا. ایک چیز یاد رکھیے کہ یہ اہداف کا پرائمری ڈیٹا پاکستان گورنمنٹ, نیپرا, اوگرا, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن, یہ ادارے دیتے ہیں. آئی ایم ایف کوئی اپنے سے ڈیٹا نہیں لا رہا. اگر وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی گیس کی قیمت 1000 پر MMBTU ہے اور آپ 650 پہ بیچ رہے ہیں اور 1547 ارب کا سرکولر ڈیٹ کھڑا کر رہے ہیں, تو ایز این اکانومسٹ کیا میں ان کو یہ کہوں کہ میں یہ پرائسنگ چینج نہیں کروں گا؟ ایز این اکانومسٹ میں یہی کہہ سکتا ہوں نا کہ پرائسنگ کریکشن ہے, یہ میں کر دوں گا. آپ کو اس وقت جو پرائسنگ کریکشنز ہیں وہ کر دینی چاہیے. آپ کو اپنے ایکسچینج ریٹ کی جو مینجمنٹ ہے اس کو آپ ان کے ساتھ طے کرے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو رکھیں گے مارکیٹ بیسڈ رکھیے. فنڈامنٹل سٹرونگ ہوں گے, کرنسی دونوں طرف موو کرے گی. پلیز یہ جو وریز ہیں آئی ایم ایف پروگرام کی, اس کو شرک کر دیجئے. دیر آر نو وریز دیر. اگر کوئی بھی آپ کو اس وقت ایڈوائز کر رہا ہو تو وہ یہی کہے گا, میک دا پرائسنگ چینجز, make the changes on the landed aristocracy of Pakistan, on the real estate sector of Pakistan, on the service sector of Pakistan. 400-500 ارب کے ٹیکس کیجئے, اس کے ساتھ ساتھ آپ موو کیجئے کچھ پرائیویٹائزیشن پہ.
مسعود جو آپ نے فرینڈلی کنٹریز کی یہ جو کنفیوژن ہے نا کہ کس نے پہلے آنا ہے, لیٹ می کلیریفائی دیٹ کنفیوژن ٹو یو ایز ویل. ایک گراس فائنینسنگ نیڈز ہے جو آپ کی وزیر خزانہ نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. میں بھی جب ٹیبلز دیکھتا ہوں تو مجھے اب وہ 30-31 ارب ڈالر پہ دکھائی دیتی ہیں. اس گراس فائنینسنگ کو جب میں فنڈ کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان سے طے کرتا ہوں تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ اس میں میرا اتنا رول اوور ہے, میرے اتنے پیسے یو اے ای سے نئے آ جائیں گے, میرے اتنے پیسے کے ایس اے سے. سو اٹ از اے کمپلیمنٹری ریلیشن شپ. یہ دونوں ریلیشن شپس علیحدہ نہیں ہیں. سعودی عربیہ بھی اسی لیے آپ کو یہی کہتا رہا ہے کہ آپ فنڈ کے ساتھ چلیں گے, ہم آپ کو وہاں سے کچھ ایس ڈی آر یعنی کہ آئی ایم ایف کو دے دیں گے جو پیسے. لیٹس موو فارورڈ وداؤٹ ویسٹنگ ایون اے ڈے. قوم کو سپورٹ کرنا چاہیے, لیڈرشپ کو اس وقت, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, پی ٹی آئی کی ہو, پی ڈی ایم کی ہو, اسٹیبلشمنٹ کی ہو, کہ وی مسٹ ناٹ ویسٹ سنگل ڈے. 9 جنوری کو جب مگر ایک رویہ ہم نے دیکھا ڈاکٹر قیوم سلیری صاحب کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ آئی ڈونٹ کیئر, آئی ایم ایف آتا ہے آئے, نہیں آتا نہ آئے, میں اس کی ڈکٹیشن نہیں مانوں گا. اور انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب پہ بھی تنقید کی. انہوں نے کہا جی میں ابھی آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کی پرائس انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ رہی ہے, ہم نے پرائس کم نہیں کی, ہم نے پرائس نہیں بڑھائی, ہم نے وہیں پر چھوڑ دیا. تو یہ جو ہم میجرز لے رہے ہیں, اور پھر جیسے ڈاکٹر خاقان صاحب فرما رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام اور ہمارے فرینڈلی ملک یا دیگر ممالک جن سے ہمیں قرضہ چاہیے, یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یعنی ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہیں گے تو ہمیں ملے گا. تو یہ جو رویہ رہا مفتاح اسماعیل صاحب کے جانے کے بعد اب تک کی حکومت کا, اس سے نقصان ہوا پاکستان کی اکانومی کو؟ دیکھیے, مفتاح اسماعیل صاحب کے جانے کی ایک جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ان کی اپنی جماعت میں اور کابینہ میں شاید ان کی اس طریقے سے نہیں تھی جیسی کہ ہونی چاہیے تھی. اور ڈار صاحب کی واپسی کے بعد یہ امید لگائی جا رہی تھی کہ بینگ اے پاورفل فائنانس منسٹر وہ شاید کچھ ایسے فیصلے فوراً کر لیں گے جو کہ ان کی پارٹی کے لیے یا کابینہ کے لیے ویٹو کرنا مشکل ہوں گے. اور ان میں اسی آئی ایم ایف پروگرام پہ عمل درآمد جو ہے وہ ایک بنیادی چیز تھی. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے پولیٹیشین پولیٹیکل لیول پہ کہہ رہے ہوتے ہیں جوش خطابت پہ, لیکن منسٹری آف فائنانس کا جو رول ہے اور جو ریونیو کا ایڈوین کا رول ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے نمبرز اپنا ڈیٹا شیئر کر رہے ہوں اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات جو ہیں ان کو آگے بڑھا رہے ہوں. یہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے یقیناً حکومت وقت جو ہے وہ بہت سے میئرز نہیں لے پا رہی, نہیں لے سک رہی, اور یہ ہر طرح کا جو دن ضائع ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچانک ابرپٹلی یہ میئر جو ہیں یہ لیے جائیں گے. یعنی اگر آپ اس وقت ایکسچینج ریٹ کی جو ہے کریکشن اس کو ساتھ ساتھ کرتے رہ رہے ہوں تو شاید یہ کم پینفل ہوگا, لیکن اللہ نہ کرے اگر آپ سے پوچھنے والا تھا روپے کی قیمت یہ ایکسچینج ریٹ کی گرانی پڑ جائے تو وہ زیادہ تکلیف دہ ہوگا. جی سر, یہ ایک دم سے اگر 30 روپے کا جھٹکا لگتا ہے ہمیں یا 50 روپے کا جھٹکا لگتا ہے تو یہ تو بہت بڑا جھٹکا ہوگا. تو معیشت کا کیا حال ہوگا؟ یہ بہت بڑا جھٹکا ہوگا, اور اس کو اس وقت کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے ایڈمنسٹریٹو میئرز کے ذریعے بھی, تاکہ جو ہولڈنگ اور جو اسمگلنگ ہے اس کو روکا جا سکے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت بینکوں کے ذریعے جو ٹرانزیکشن ہے وہ رک گئی, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر میں باہر سے بیٹھا $1 بھیج رہا ہوں, بینک اگر مجھے 226 روپے دے رہا ہے اور وہی چیز میں ہنڈی اور حوالہ سے بھیجتا ہوں تو میں 250 روپے تک لے سکتا ہوں, تو میں 250 کو پریفر کر رہا ہوں گا. اور سارا جو فارن ایکسچینج جو کہ ادروائز بینکس میں آنا تھا وہ اس وقت اوپن مارکیٹ میں آتا چلا جا رہا ہے. تو اس کے ایک دو جو آؤٹ آف باکس سولوشنز ہیں, ایک تو یہی ہے کہ اس کو گریجولی روپے کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق روپے کی قدر میں ایڈجسٹمنٹ کی جائے. دوسرا اس بات پہ اس کے بھی جو ہیں پراز اینڈ کونز وہ دیکھے جائیں کہ جیسے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پہ ڈالرز پہ پروفٹ دیا جاتا ہے, اتنا زیادہ نہیں, لیکن کچھ نہ کچھ پروفٹ اگر پاکستان میں جو فارن کرنسی ہولڈرز ہیں اگر آپ ان کے لیے کچھ اناؤنس کرتے ہیں تو شاید وہ جو ڈالر لوگوں نے اس وقت لاکرز میں سنبھال رکھے ہیں وہ دوبارہ سے بینکنگ سسٹم میں آ جائے. تو اس کو مینیج کرنے کے لیے فوری طور پہ حکومت کو کوئی نہ کوئی قدم جو ہے وہ اٹھانا پڑے گا, مگر نہیں اٹھا رہی حکومت. سر, یہ سارے جو معیشت کو سمجھنے والے لوگ ہیں سب یہ بات کہہ رہے ہیں اور چیخ کے کہہ رہے ہیں, مگر ایسا نہیں ہو رہا. تو مزمل اسلم صاحب, ایک تو یہ ہو گیا کہ ڈالر کی جو قدر ہے اس کو مارکیٹ بیس ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اور کیا ہونا چاہیے کہ پاکستان کے قرضے بھی ادا ہوں اور اصل میں مہنگائی جو ہے اس سے عوام کی جان چھوٹے؟ کیا کرنا چاہیے حکومت کو فوری طور پر؟ اچھا مسعود بھائی, میں تھوڑا سا اپنی سیاسی جماعت کی وابستگی کو سائیڈ پہ رکھ کے جو میرا اوپینین ہے میں وہ آپ کو دینا چاہوں گا.
ٹھیک ہے, میرا 17-18 سال میں معاشی پاکستان کی معیشت کا طالب علم رہا ہوں جی, اور پاکستان کی معیشت کو بڑی غور سے روزانہ کی بیسس ہر لمحہ بہ لمحہ کو جو ہے اس کو کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کی جو ڈیٹ ہے نا یہ انسسٹینیبل لیول پہ اب کھڑے ہو گئے. پچھلے جو 8-9 ماہ کا جو گیپ پڑا ہے اس سے ہم بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ایک کرائسس لائک سچویشن میں آ گئے. دو چیزیں ہو گئی, ایک تو ہم نے اپنی برآمدات جو ہے 1/3 گرا دی اور ترسیلات بھی 1/3, جس کا ماہانہ 1.5 سے 2 ارب ڈالر کا ہم لاس کر رہے ہیں. ابھی آپ دسمبر کے مہینے کے آپ ایکسپورٹس کے اور جب ریمیٹنسز کے نمبر دیکھیں گے تو باقاعدہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ کیا برے طریقے سے بلیڈ ہوا ہے. اب وہ چیز ہو گئی لیٹ. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 5.8 ارب ڈالر ریزرو ہے. اگلے ایک ہفتے میں ہم نے 1.25 ارب ڈالر دینا ہے, اگلے 3 مہینے میں ہم نے 8.25 ارب ڈالر دینا ہے, اور اگلے 3 سالوں میں ہم نے 75 ارب ڈالر دینا ہے. اب آپ اس 75 ارب ڈالر کی دم کو پکڑ لیں 1 منٹ کے لیے. آپ کتنی دفعہ چین سعودی عرب سے رول اوور کرانے جائیں گے, کتنی دفعہ آپ قطر کے پاس جائیں گے, کتنی دفعہ آپ UAE کے پاس جائیں گے. کہیں تو آپ نے اپنی انکم کو جو ہے نا بڑھانا ہے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے, ہم اپنے ڈیٹ کو ری اسٹرکچر کرانے کی وایا IMF جو ہم اقدامات کہہ رہا ہے عوام کو سمجھائیں. دیکھیں پاپولر لیڈر ہوتا ہے نا تو وہ عوام کو سمجھا بھی لیتا ہے. خان صاحب نے اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس کروا دی تھی نا, عوام کو کوئی پرابلم نہیں ہوا تھا. خان صاحب نے ٹیکسز IMF کے لگوا دیے تھے, اور میں سمجھتا ہوں اس IMF کے مگر سر میں نے حفیظ پاشا صاحب سے بات کی, وہ کہتے ہیں کہ مارچ سے پہلے تو اگلی ٹرانش نہیں آنی ہے, وہ ان کو نہیں لگ رہا. تو IMF کے ساتھ جو ڈیلے ہو گیا ہے تو اس میں یہی کہہ رہا ہوں, ابھی ہمیں یہی گزارش کر رہا ہوں. 1.25 ارب ڈالر دینے ہیں اس ہفتے میں. جی میں ایک بات مکمل کر لوں, بہت ضروری ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں اب دیکھیں جو ہو گیا, اب ملبے ادھر ڈالیں ادھر ڈالیں اس پہ ڈالیں, اور ڈار صاحب کو اپنی ایگو کو سائیڈ میں رکھ لیں, اور جو ہے ہم عالمی جو ہمارا 100% ڈیٹ ہے نا, 100% کا 100%, چاہے کمرشل ہے, چاہے بانڈ ہے, چاہے بائی لیٹرل ہے, چاہے ملٹی لیٹرل ہے, ہم اس کی ری اسٹرکچرنگ پروسیس میں چلے جائیں. ایک سٹڈی ہے, اگر آپ خود چلے جاتے ہیں تو آپ 1 سال میں نارمل ہو جائیں گے. IMF کی سٹڈی ہے. اور اگر آپ دیوالیہ دے کر یہ چیز پہ جاتے ہیں تو آپ کو تقریباً جو ہے 58 مہینے لگتے ہیں نارملائز ہونے میں. تو اس میں دیکھیں یا تو ہمیں امید ہونا کہ اگلے 3 مہینے میں جیسے انسان کی کمیٹی نکلتی ہے کہ انسان کہتا ہے ابھی قرض دے دو, میری 3 مہینے بعد کمیٹی نکلنی ہے تو میں آپ کو پیسے دے دوں گا. نہ ہماری کمیٹی نکلنی ہے, نہ ہماری ایکسپورٹس بڑھنے کے بھی فی الحال کوئی چانس ہے. ریمیٹنس کو الٹا ہم نے جو ہے بیڑا گرک کر دیا ہے. تو یہ قرض جو 75 ارب ڈالر کا رول اوور ہے نا, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. IMF کا 1.25 ارب ڈالر ناکافی ہوگا معاملات چلانے میں اور ملک چلانے میں. یہ میری ذاتی رائے ہے. یعنی پورا کا پورا قرضہ جو ہے وہ ری اسٹرکچر کر لیا جائے. تو غالباً اسی کو کہتے ہیں کہ آپ ڈیفالٹ ہو گئے تو پھر ری اسٹرکچر پہ جائیں گے نا آپ. میں زیادہ بہتر طریقے سے جان پاؤں گا ایک بریک کے بعد جب واپس آؤں گا اور مزید سوالات کروں گا اس حوالے سے. اور ایک اور سوال جو عوام ہر وقت پوچھتے ہیں کہ 2023 میں کیا مہنگائی کم ہو جائے گی, مہمانوں کے سامنے رکھیں گے یہ سوال بھی کہ کیا 2023 میں آپ کے لیے ریلیف ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. نیا سال شروع ہو چکا ہے. 2023 کا یہ سال آپ کی جیب پر کتنا بھاری اور کتنا ہلکا ہوگا یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. مزمل اسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, مزمل اسلم صاحب نے بریک سے پہلے فرمایا کہ 75 ارب جو ہیں وہ ری شیڈیول کروا لیے جائیں قرضے. کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے, اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ملک میں عوام پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے, ملک پر کیا اثرات پڑیں گے؟ دیکھیں مسعود صاحب, پہلے تو آپ نے یہ سال 6 مہینے یعنی کہ جو رہ گئے ہیں FY23 کا جو مالیاتی سال ہے اس کو گزارنا ہے, اور اس میں آپ نے 30 ارب ڈالر جو ہیں کیونکہ ایک دم ری شیڈیولنگ نہیں ہوگی, سو آپ نے یہ جو ٹائم ہے یہ 6 مہینے گزارنے ہیں, آپ نے فنڈ کے ساتھ یہ پیسے جمع کرنے ہیں. اب یہ جو FY23 سے لے کے FY26 تک آپ کو ایکچولی ایگزیکٹلی 78 ارب ڈالر چاہیے, جن میں ری پیمنٹس بھی ہیں, ایمورٹائزیشن بھی ہے یعنی کہ ڈیٹ ری پیمنٹس ہیں, انٹرسٹ ہے, پلس اس میں رول اوورز ہیں. ایک تو یہ پہلی چیز یہ کرنی چاہیے کہ جو رول اوورز ہیں چائنا کا سیف ڈپازٹ, UAE کا, KSA کا,
اس کو 3 سال کے لیے کرا لینا چاہیے. یہ سب سے آسان چیز ہے کرنا. اس سے ایک بہت بڑا بوجھ جو ہر سال کھڑا ہو جاتا ہے اور جو انسرٹنٹی آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. دوسری چیز آف کورس چائنا کے ساتھ ہمارا ڈیٹ بہت زیادہ ہے, اس کو بھی آپ کو لانگر ٹرم کے لیے ڈیوریشن کے لیے ضرور ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اور یہ سب کچھ تبھی ممکن ہوگا کہ اگر آپ فنڈ کے پروگرام میں ہوں گے. سو اگلے 6 مہینے آپ کو بالکل ڈیووٹ کرنے چاہیے. بٹ مسعود صاحب اس سے آپ کو آگے بھی جانا پڑے گا نا, اور آگے اس طرح جانا پڑے گا کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ تو صرف 78 ارب اس طرح بنیں گے. آپ کا اگر کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بھی 10 ارب بنتا ہے تو 30 ارب ڈالر آپ کو وہ بھی چاہیے. سو آپ نے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو میرے خیال میں اگلے 3 سال کے لیے نیئر زیرو کرنا ہے. یو ہیو ٹو ریممبر کہ اس وقت آپ کے پاس فائنینسنگ اویلیبل نہیں ہے, تو آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ کو نیئر زیرو لانا ہے. اس کے لیے آپ کو بہت سے اقدامات اٹھانے پڑیں گے. آپ کو اپنی ایکسپورٹس پہ کام کرنا پڑے گا, آپ کو اپنی ریمیٹنسز پہ کام کرنا پڑے گا, اور آپ کو کچھ باہر جا کر چیزیں بیچنی بھی پڑیں گی. آپ کو کم از کم یہ پلان کرنا چاہیے کہ اگلے 3 سال میں آپ کے جو ڈسکوز ہیں, آپ کے جو RLNG پاور پلانٹس ہیں, آپ کے جو جنریشن نندی پور ہے, جو پلانٹس ان انکمبرڈ ہیں, جو بک سکتے ہیں, ان کو جا کے بیچیے, اپنے سرکولر ڈیٹ کو سنبھالیے. سو موو بیونڈ دس ریسٹرکچرنگ, ضرور کیجیے یہ ریسٹرکچرنگ, اور IMF میں رہ کے کیجیے, بٹ موو بیونڈ. سو پرائیویٹائزیشن شوڈ بی یور نیکسٹ بیسٹ بیٹ. دوسری چیز ہے کہ آپ بہت بڑی امپورٹ کرتے ہیں ایگریکلچر کی, اس کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے. دیکھیں مسعود صاحب, مشکل فیصلے IMF میں رہتے ہوئے نہیں کرنے آپ نے, وہ ان پاپولر ضرور ہو سکتے ہیں. مشکل فیصلے یہ ہیں کہ کیا آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, آپ اپنی معیشت کو ری وائر کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہ ہیں کلیدی فیصلے اس ملک کے. ٹھیک, تو ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر عابد قیوم سنیری صاحب, یہ جو مشکل فیصلوں کی بات ہو رہی ہے, یہ مشکل فیصلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اگر نہیں ہو رہے تو کیوں نہیں ہو رہے؟ ساری چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں, کہاں سے بلیڈنگ کر رہے ہیں ہم, تو یہ ہو کیوں نہیں پا رہے یہ مشکل فیصلے؟ جی, اس سے پہلے میں تھوڑا سا ذرا بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو دوست ممالک کے ساتھ رول اوور کا. جی جی, دیکھیے جب مارچ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا قصہ شروع ہوا تھا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے سعودی عرب اور چین کا دورہ کیا تھا, لیکن چونکہ ملک میں سیاسی عدم استحکام تھا, ان دوست ممالک نے یہ وعدہ تو کیا کہ رول اوور ہو جائے گا, لیکن جب تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو گیا تھا کہ اگلی حکومت کس کی ہوگی, تب تک رول اوور آپ کو نہیں وہاں سے ملا تھا. اس وقت بھی جو اصل سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جب ہماری IMF سے بات ہوتی ہے یا باقی بہت سے دوست ممالک کے سفراء سے یہاں پہ بات ہوتی ہے اسلام آباد میں, تو ایک سوال جو وہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی مہینے 1.5 مہینے بعد ہم کس حکومت کے ساتھ نیگوشیشن کر رہے ہوں گے, کیا وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا, وہ یہی حکومت ہوگی یا وہ PTI کی حکومت ہوگی. تو ایک تو ہمیں اس انسرٹنٹی کا ختم کرنا ہے. دوسرا جو بلیک ہول جن کی طرف خاقان عباسی صاحب نے نشاندہی کی, خاقان نجیب صاحب نے نشاندہی کی, ان بلیک ہولز کو فل کرنے کے لیے بھی یا ان کا ریڈریسل کے لیے وہاں پہ بھی ہمیں سیاسی جماعتوں کا مل بیٹھنا ضروری ہے. جو ادارہ جاتی جو نقصانات ہیں شوکت عزیز کے زمانے سے لے کے اب تک, آپ دیکھیے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو آج حکومت میں یا اپوزیشن میں ہیں, ہر ایک نے اپنی باری پہ جب وہ حکومت میں تھے تو ان اداروں کو پرائیویٹ کرنے کی کوشش کی, اور جب وہ اپوزیشن میں آئے تو انہوں نے اس کی پرزور مخالفت کی کہ اس کو, یا جب اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے پرزور مخالفت کی کہ یہ پرائیویٹائز نہیں ہونا چاہیے, لوگوں کی لاکھوں لوگوں کے روزگار جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گا. تو اسی طریقے سے آپ IMF کے پروگرام کو دیکھ لیں, جو پارٹی بھی اس وقت اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ IMF کے پروگرام کی امپلیمنٹیشن کو سیاسی مسئلہ بنا لیتی ہے, جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے وہ اس کو عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے یا بے وجہ وہ عمل نہیں کر پا رہی ہوتی. تو آج جب ہم بیٹھے ہیں جنوری میں, ہمیں یہ چیز مد نظر رکھنی ہوگی کہ اگلے الیکشن خواہ وہ جلدی ہو یا وہ اپنے ٹائم پہ ہو, اس کے بعد جو پارٹی بھی حکومت میں آئے گی, وہ PTI آتی ہے, PDM میں کوئی جماعت آتی ہے, اگر یہ الیکشن ہوں گے سپٹمبر میں, اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی اگست سپٹمبر میں, تو اس کے بعد پھر ہمارے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہوں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہمیں اپنے معاملہ ٹھیک کر لینے چاہیے. یہ ہر سیاسی جماعت کے فائدے میں ہے. جو بھی سیاسی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ وہ اگلے الیکشن کے بعد وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے, اس کو تو چاہیے کہ آج وہ کوشش کرے کہ اس بلیڈنگ کو آج روکے, ہیمریج کو آج روکے, بجائے اس کے کہ وہ حکومت میں آنے کے بعد ہاتھ پاؤں مارنا شروع کرے. تو یہ یہاں پہ کچھ ایشوز پہ منیمم کنسنسس جو ہے وہ بہت ضروری ہے, جو کہ
خواہ وہ چیٹم ہاؤس رولز پہ ہو جائے, وہ تو ضروری ہے, اسمبلی مگر اور سر سینٹ نظر کے کہاں اندر آ رہتے رہا ہوئے ہے ہو جائے. وہ ممکن کیسے ہے؟ یہ تو آپ ایسا خواب دکھا رہے ہیں سر. اگر وہ دیکھیے, اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ دس از اے لوز لوز سچویشن. اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ نقصان میں ہوگا, موجودہ حکومت بھی نقصان میں ہوگی, عوام بھی نقصان میں ہوگی, اور جو بھی پارٹی اگلا الیکشن جیت کے آتی ہے وہ اس سے زیادہ نقصان میں ہوگی, چونکہ اس کو اس سے بڑا گرداب ملے گا. تو اس وقت ایک دانش مندی اور جو فار سائٹڈنیس ہے اس کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم اپنے ڈے ٹو ڈے فیصلے لینے کے بجائے معیشت کے لیے تھوڑے سے لانگ ٹرم جو فیصلے ہیں ان کی طرف جا رہے ہوں. جو آپ نے آئی ایم ایف کے تلخ فیصلوں کی بات کی تھی, مشکل فیصلوں کی, تو ظاہر ہے کہ جب دیکھ لیا موجودہ حکومت نے جو بائی الیکشنز پچھلے جن میں شکست ہوئی حکومت کو, ان کی ایک وجہ مہنگائی میں اضافہ بھی تھا. تو ظاہر ہے کہ اب اگر وہ ٹیرف بڑھاتے ہیں گیس کا یا بجلی کا, ڈیزل پیٹرول کا, جو کہ میرے خیال میں بڑھنے چاہیے, تو ان کو ایک بیک لیش کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر وہ سیلاب پہ انہوں نے پی ایس ڈی پی ڈائیورٹ کر دیا اور اب ان کے پاس الیکشن میں جانے کے لیے کوئی ترقیاتی اسکیمیں نہیں ہوں گی تو ایک فسکل ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا, نہیں ہوں گی تو اگین وہ غیر مقبول ہو رہے ہوں گے. تو یہ ایک خاصی کیچ 22 سچویشن ہے اس وقت حکومت کے لیے کہ وہ اس طرح کے غیر مقبول فیصلے جو ہے وہ لے پائے. لیکن جتنی دیر ہو رہی ہے اتنا زیادہ ہماری معیشت جو ہے وہ کلوزر ٹو برنک آف میلٹ ڈاؤن اور ایک ریسیشن میں ہم بڑی تیزی کے ساتھ انٹر ہوتے جا رہے ہیں. اچھا مزمل بھائی, اب جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں نا, پھر اپنی پارٹی کی جو وابستگی اسے سائٹ پہ نکال کے رکھیے گا. آپ کو میں نے انٹروڈیوس بھی ماہر معاشیات کرایا ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو صورتحال چل رہی ہے یہ صورتحال چلتی رہتی ہے تو مزید جیسے سرکولر ڈیٹ ہے وہ 2500 ارب ہو گیا, اب الیکشن نہیں ہوتے سپٹمبر تک اور سپٹمبر کے بعد ہوتے ہیں, تو پھر یہ جو قرضے ہیں, سرکولر ڈیٹ ہے, یہ اس کا کوئی اندازہ ہے آپ کے پاس کہ یہ کتنا جمع ہو جائے گا, یہ مزید کتنا بڑھ چکا ہوگا؟ دیکھیں, جب ہماری جو پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تھی تو ہماری جو بلنگ کی ریکوری تھی وہ 93% تھی, اور اب آج جو ہے وہ 82% ہو گئی ہے. ٹھیک, تو اس کی وجہ سے, اور جو دوسرا جو ہمارا پچھلا سال تھا سرکولر ڈیٹ کی ایکیومولیشن جو ہے 125 سے 150 ارب روپے رہ گئی تھی سالانہ, اور آپ کی جو کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے, جو آپ نے بجلی گھر چاہے ان سے بجلی لے نہ لے, اس سال کی 950 ارب روپے ہے. تو ابھی ہوا کیا ہے, یہ جو آئی ایم ایف سے آپ کا جھگڑا پڑا ہے وہ یہی پڑا ہے کہ آپ کی بجلی کا جو آپ نے بولا تھا, ان کو تخمینہ دیا تھا کہ آپ اس سال اتنی سبسڈی دیں گے, صرف 4 ماہ میں 550 ارب روپے جو ہے سرکولر ڈیٹ ایڈ ہو گیا ہے پچھلے 4 ماہ میں. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ جو ہے ہوش ربا قیمتیں بڑھائیں. ایک دن تو اخبار میں آ گیا کہ 30 روپے 50 روپے یونٹ, یعنی کہ ابھی حکومت نے صرف 18 سے 35 روپے کیا تھا تو پورا پاکستان چیخ اٹھا, اگر یہاں سے 30 روپے بڑھا دیں گے تو کیا اندازہ ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ جو ہے اس وقت یہ حکومت پہلی چیز تو یہ کرے برائے کرم کہ یہ جو ہے فوراً جو ہے اپنی ریکوری کو بہتر کر دیں آئی ایم ایف کو دکھانے کے لیے. دوسری چیز یہ کریں کہ یہ جو انہوں نے بہت مہنگا ایندھن منگا لیا تھا, آپ کو یاد ہوگا گرمیوں میں جو تیل اوپر قیمت میں منگا لیا تھا, کوئلہ بھی منگا لیا تھا, جی, تو وہ جو ہے اس کا کچھ کریں. اور تیسرا یہ کیپیسٹی پیمنٹ کا جو جن ہے, اگر آپ کیپیسٹی پیمنٹ پے کرتے رہیں گے اور آپ بجلی کی جنریشن اور سیل نہیں کریں گے تو آپ کی ریکوری نہیں ہوگی. تو یہ جب تک 3 چیزیں نہیں ہوں گی میرے بھائی, یہ جو ہے یہ جن جو ہے اب انسسٹینیبل ہو گیا ہے. جیسے میں نے ورڈ یوز کیا تھا نا, ڈیٹ سروس انسسٹینیبل ہو گیا. اب آپ کی بجلی بھی انسسٹینیبل ہو گئی ہے. آپ خدا کی قسم یہ چھوڑیں سولر کو, اگر یہ ابھی یہاں پہ 15-20 روپے انہوں نے یونٹ بڑھا دیا بجلی کا, تو گھر میں آپ ڈیزل کا پلانٹ وہ رکھ لیں, جنریٹر رکھ لیں گے تو آپ کو سستا پڑ جائے گا. تو یہ جو بجلی کی کموت. ہاں ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, یہ تو ہو گیا کہ باہر سے ہمیں کیا امداد مل سکتی ہے, آئی ایم ایف ہمیں کیا امداد دے سکتا ہے, دوست ممالک کے ساتھ ہم کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں, ہم خود کیا کر سکتے ہیں. یعنی اس وقت کوئی 70 رکنی کابینہ ہے, آدھے وزیر جو ہیں وہ بے محکمہ ہیں, ان کو مراعات مل رہی ہیں, وہ سارا کچھ ہے. یہ گردشی قرضوں کا معاملہ ہمیں ان کمپنیوں سے بات کرنی چاہیے. پچھلے دور حکومت میں شروع ہوا تھا کہ جی ری نیگوشیٹ کریں, وہ معاملہ بھی کہیں رک گیا. ملک کے اندر جو قیمتیں ہیں ان میں استحکام نہیں ہے, سرکار کی قیمتیں کچھ اور ہوتی ہیں, مارکیٹ کی قیمتیں کچھ اور ہوتی ہیں, اس میں کوئی بیلنس موجود نہیں ہے. تو اندر جو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے
کیونکہ 13 جماعتوں کا یہ اتحاد ہے, سندھ میں حکومت موجود ہے, مرکز میں حکومت موجود ہے, کم از کم ان دو جگہ پہ ہی کچھ نظر آ جائے, عوام کو کچھ ریلیف مل جائے. مسعود صاحب جی, یہ ہیں وہ کلیدی فیصلے جو آپ نے کرنے ہیں. اگر آپ نے آئی ایم ایف کے ان پاپولر ڈیسیجنز جو اس وقت لگ رہے ہیں وہ لے لیے اور آپ سیل تھرو کر گئے, اور میرا یہ بیسٹ کیس سناریو ہے کہ پوری حکومت, اسٹیبلشمنٹ, ایوری ون لائک اس ول سپورٹ دی گورنمنٹ ٹو ڈو دا تھنگ. جو بھی انکمبنٹ گورنمنٹ ہے اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے, اس میں ٹائم پیریڈ کی کوئی بات نہیں. ٹائم پیریڈ کی یہ ضرور بات ہے کہ لیڈران کو اس وقت بیٹھ کے ایک چارٹر آف سرٹنٹی طے کرنا چاہیے. چارٹر آف سرٹنٹی جو ہے وہ یہ بتا دے گا کہ الیکشنز کب ہونے ہیں, الیکشن سائیکل کیا ہوگا. ذرا دوست ممالک کو بھی تھوڑی سی اس سے آسرا ہو جائے گا کہ ہم آگے چل سکتے ہیں. پر جو کلیدی فیصلے ہیں وہ تو اس کے بعد ہونے والے ہیں. نمبر 1 کلیدی فیصلہ یہ ہے, انرجی سیکٹر میں ریفارم نہیں کیا جا سکتا. یہ بالکل نہ سوچئے, ہم پچھلے 15 سال سے ڈسکو کی ریکوری کبھی 80 کبھی 90 کبھی 92 سے میں دیکھ رہا ہوں, اور ان فیگرز کو یہ آپ نہیں کر سکتے. آپ یہ سوچئے کہ یہ سیکٹر ٹیلی کام کی طرح چلانا ہے, یعنی کہ ہم نے نہیں چلانا یہ سیکٹر. جنریشن بھی پرائیویٹ سیکٹر میں ہوگی, ڈسکوز بھی. یہ دو اگر آپ پرائیویٹائزیشنز پاکستان میں کر لیتے ہیں آن گڈ فیتھ, تو آپ اس ملک کے بہت بڑی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو تبدیل کر دیں گے. آپ کو اس سیکٹر کو ڈسرپٹ کرنا ہے ہر صورت میں. نمبر 2, آپ ذرا انڈرسٹینڈ کریں کہ بجٹ کا خسارہ کیوں بڑھ رہا ہے. سارا بوجھ ٹیکسیشن پہ ضرور ڈالیے, ان سیکٹرز پہ ڈالیے جس کو آپ نے مراد دی ہوئی ہیں, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ کا ہو, 5 سال بعد کوئی اس پہ ٹیکسیشن نہیں ہے, چاہے وہ سروسز سیکٹر ہو, چاہے وہ ایگری کا سیکٹر ہو, چاہے وہ انٹر جنریشنل ویلتھ ٹرانسفر ہو. اگر میرے والد صاحب مجھے ایک مکان دیتے ہیں اور اس کی مالیت 10 کروڑ ہے, اگر یہ میں باہر رہتا ہوتا تو مجھے اس پہ ایک خاطر خواہ ٹیکس دینا پڑتا. فیصلہ کیجئے کہ you want to run Pakistan not for the top 5% of the people but for everyone. تیسرا فیصلہ یہ کیجئے کہ پاکستان کی پاپولیشن اگر 2-2.5% پہ گرو کرے گی تو 55 لاکھ لوگ ہر سال ایڈ ہوں گے. یہ انسسٹینیبل ہے, یہ کلائمیٹ سے بھی بڑا چیلنج ہے پاکستان کا. یہ کلیدی فیصلہ کیجئے. یہ فیصلہ کیجئے کہ آپ کی ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی مسعود صاحب از 1/3 آف واٹ دا ورلڈ ڈز. 1.7 ٹنز پر ہیکٹر آپ کاٹن اگاتے ہیں. جی, چائنا جن سے آپ کہتے ہیں ہم بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, وہ 9 ٹنز پر ہیکٹر گندم اگاتا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ پینشن کا بوجھ 500 ارب روپے کا ہے. یہ بڑھ کے اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کی جو رننگ آف دا سول گورنمنٹ ہے وہ کم ہوگی اور پینشن زیادہ ہوگی. اس کو اگلے 3 سال میں ختم کیجئے اور پے ایز یو گو پہ جائیے. اگر آپ یہ ساری سفارشات اتنا مشکل نسخہ بتا رہے ہیں, مجھے ایک بریک لینے دیجئے, کیونکہ میرے نزدیک تو اس وقت سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں کہ ملک کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا. دونوں جو پارٹیز ہیں, ایک پی ڈی ایم اور ایک تحریک انصاف, یہ اگر بیٹھ جائیں اور یہ فیصلہ کر لیں, یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہونا ہے, اس سے پہلے ہونا ہے, اس پہ ہنگامہ مچا ہوا. یہ تو بہت بڑے بڑے فیصلے ہیں. ڈاکٹر قیوم سلیری صاحب نے بھی کہا کہ یہ ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں پرائیویٹائزیشن کرنی ہے, آپ نے بھی ذکر کیا, لیکن نہیں کر پاتے. جب بھی آپ گورنمنٹ پہ آتے ہیں, آپ پرائیویٹائزیشن کی طرف جاتے ہیں, آپ کا مخالف کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے, کیسے ہوگا یہ؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس سے مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. اب تک کی گفتگو سن کے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا, ایک معقولہ ہے کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا. ہمارے سیاستدانوں کا بھی حال وہی معلوم ہو رہا ہے. مزمل صاحب کیا کہیں گے آپ, کیا فوری طور پر کرنا چاہیے؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ جو ابھی تک گفتگو ہوئی ہے کہ اتنا سب کچھ کرنا ہے, یہ تو ایک پوائنٹ پر نہیں آ رہا کہ الیکشن کب ہونا ہے. دیکھیں بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ معیشت پہ ابھی یہ نیا ورڈ بھی میں نے سنا, چارٹر آف سرٹنٹی, چارٹر آف اکانومی. دیکھیں جو معیشت جو چیز ہے نا, ہم سارے جو معاشی طالب علم ہیں, اس کی بیوٹی ہی یہ ہے کہ اب جیسے ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اکنامکس میں اگر کسی کا تخمینہ لگانا ہو آمدنی کا, تو ایک تو اس کی آپ آمدنی لگا لینا کہ اس کو کرائے سے اتنی رقم آتی ہے, تنخواہ سے اتنی آتی ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں آپ کو پتہ تو اس کے اخراجات سے اس کی آمدنی نکال لیں. یعنی کہ 2 طریقوں سے کام ہو سکتا ہے.
تو معیشت میں جو ہے اپوزٹ ویو ہمیشہ کام کرتا ہے. اس میں کوئی قانون سازی مزمل صاحب میرے پاس وقت ختم ہو گیا, معذرت مجھے یہاں گفتگو کو روکنا ہوگا. مزمل اسلم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, جناب عابد قیوم سلیحری صاحب آپ کا بہت شکریہ, ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب آپ تینوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. اور افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ سال کا پہلا دن ہے, مگر لگتا نہیں ہے کہ سال 2023 معاشی حوالوں سے ملک کے عوام کے لیے آسان ہوگا, ان کی جیبوں پر ہلکا ہوگا. اللہ کرے کوئی کرشمہ ہو, ہمارے سیاستدانوں کو, ہماری تمام اسٹیک ہولڈرز جو ملک کے ان کو عقل آئے اور کوئی ایسا فیصلہ کریں جس میں ملک کی بہتری ہو. سیاستوں کو بھی اٹھا کے سائٹ پہ رکھ دیں اور ملک کے لیے سوچنے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.